ذرا پھر سے سنیے گا، دین کا جنازہ نکالا جا رہا ہے، اور اس کے بعد جو میں بار بار کہتا ہوں نا کہ یہ لوگ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنا بغض رکھتے ہیں، سنیے گا اس کے زبانی. یہ جو سارے لوگوں نوجوانوں کو بیوقوف بنا کے رکھا نا کہ اہل حدیث اہل بیت کی عزت نہیں کرتے، احترام نہیں کرتے، ابھی دیکھیے گا کیا بولتا ہے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. لیکن یزید کا معاملہ ایسا ہے کہ یزید کی برائی کرتے کرتے پہلے معاویہ رضی اللہ عنہ تک آدمی پہنچتا ہے، پھر معاویہ رضی اللہ عنہ کو پھر اچھی خاصی برائی کرتے کرتے آگے پہنچتا ہے پورے اہل صفین پر، پھر اہل جمل پر، حتیٰ کہ جو تینوں خلیفہ ہیں وہاں تک بھی بندہ پہنچتا ہے. علی مرزا کی شروع سے ویڈیوز آپ دیکھ لیجئے، اس نے اپنا یہ شیعیت رافضیت کا سفر یزید سے شروع کیا تھا، آج کہاں کھڑا ہے وہ؟ ارے بھائی حضرت ابوبکر وہاں موجود ہی نہیں تھے، اس نے حضرت ابوبکر کا نام لے کر کے بول دیا کہ سب ڈر رہے تھے کہ پھیٹی لگ جائے گی. الزام لگا رہے ہیں سیدھا سیدھا، آپ بول رہے ہیں برا کیا کہا ہے؟ اس روایت میں حضرت ابوبکر کا کہاں ذکر ہے بتائیے؟ تو اب بندہ اپنے دروازے سے باہر نہ نکلتا ہو، آپ اس کے فین بنے ہوئے ہیں، اور جس نے صحابہ کے ساتھ مل کر کے جہاد کیا ہو، اسلامی حکومت کی توسیع کی ہو، جس کے ہاتھ پر صحابہ کرام نے بیعت کی ہو، جس کو صحابہ نے امیر المومنین سمجھا ہو، ان کی تعریف نہ کی جائے آپ کے حساب سے. ایک بات اور میں واضح کر دوں کہ دیکھیے اصل مسئلہ یزید کا نہیں ہے، بہت ساری شخصیات ہیں جن پر ہم کوئی بات نہیں، بلکہ میں کیا کوئی بھی بات نہیں کرتا. جیسے آپ دیکھیں کہ تابعین میں ایک بہت بڑی شخصیت ہے جن کو سید التابعین بھی بعض علماء نے لکھا ہے، اویس القرنی رحمہ اللہ، بہت بڑے بزرگ، بہت بڑے نیک. آپ نے کہیں بحث سنی ہے ان کا دفاع کرتے ہوئے یا ان پر اسٹیم کرتے ہوئے، ان کے تعلق سے کچھ معاملہ کرتے ہوئے؟ بہت بڑے صاحب فضیلت ہے، کسی کو انکار نہیں ہے. حالانکہ ان کے تعلق سے بعض محدثین کی جرح بھی ہے، یعنی کچھ ایسے کلمات بھی ہے جو دفاع کا ان کو حق بھی ہے، لیکن اس لیے ان کو ڈسکس نہیں کیا جاتا ہے کیونکہ ان کی شخصیت کو صحابہ سے کنیکٹ کر کے کوئی فتنہ فساد نہیں پھیلا رہا ہے. لیکن یزید کا معاملہ ایسا ہے کہ یزید کی برائی کرتے کرتے پہلے معاویہ رضی اللہ عنہ تک آدمی پہنچتا ہے، پھر معاویہ رضی اللہ عنہ کو پھر اچھی خاصی برائی کرتے کرتے آگے پہنچتا ہے پورے اہل صفین پر، پھر اہل جمل پر، حتیٰ کہ جو تینوں خلیفہ ہیں وہاں تک بھی بندہ پہنچتا ہے. علی مرزا کی شروع سے ویڈیوز آپ دیکھ لیجئے، اس نے اپنا یہ شیعیت رافضیت کا سفر یزید سے شروع کیا تھا، آج کہاں کھڑا ہے وہ؟ اس کا جو سفر کی شروعات تھی یزید سے تھی، لیکن آج بندہ کہاں پہنچا ہوا ہے؟ اس لیے یزید کو کبھی کبھی ہم ڈسکس کرتے، باقی وہ ہماری زندگی کا مشن تھوڑی ہے کہ یزید پر ہم بات کریں. اب دیکھیں کتنے، میرے خیال سے کتنے سال ہو گئے میں نے کتاب لکھا، ابھی تک اپڈیٹ بھی نہیں کیا. میری بہت ساری کتابیں 4 بار چھپ چکی ہیں، 5 بار چھپ چکی ہیں، لیکن یزید والی کتاب 1 بار چھپی تھی، اسی مہینے میں دوسری بار چھپی تھی. دوبارہ آج تک موقع نہیں مل سکا کہ ہم اس کو دوبارہ پرنٹ کریں، دوبارہ اس پر کوئی کام کریں، حالانکہ بہت سارے اس پر اعتراضات بھی. باقی ہماری دوسری کتابیں بار بار چھپ رہی ہیں. سینے پہ ہاتھ باندھنے والی کتاب کئی بار چھپ چکی، رکعت تراویح کئی بار چھپ چکی، حصن مسلم 5-6 بار چھپ چکی، بہت ساری کتابیں بار بار چھپ رہی ہے، لیکن وہ ایک ہی بار چھپی، 1 مہینے میں 2 بار چھپی، اس کے بعد دوبارہ چھپی بھی نہیں ہے. تو ایسا نہیں کہ ہمارا مشن جو ہے، ہمارا اصل مشن صحابہ کرام کا دفاع ہے. اصل ہمارا مشن صحابہ کرام کا دفاع ہے، یزید اصل مشن نہیں یزید کا لوگ سے بات کرنا. جی جزاک اللہ خیر. جی ہمارے نیکسٹ گیسٹ نشاط. جی اچھا مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جیسا شیخ نے بولا کہ جو وہ واقعہ تھا جب مطلب انجینئر علی مرزا بولتا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کچھ غلط بولا، وہ واقعہ وہ اس طرف ہے نا، وہ جو عبداللہ بن ابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گوجڑی لا کے رکھ دیا تھا، تو صحابہ کرام نے کسی نے نہیں ہٹایا تھا، انہوں نے بیوی فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بلایا تھا ہٹانے کے لیے، تو اس میں حضرت ابو بکر کا تو ذکر ہی نہیں ہے. تو شیخ نے اس پہ حضرت ابو بکر کا نام کیوں ذکر ہے؟ تو وہی تو مسئلہ ہے کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ذکر نہیں ہے تو علی مرزا نے کیوں کہا؟ ان کا نام کیوں لیا؟ ارے کہاں کہا؟ وہی تو میں پوچھ رہا ہوں، کہاں کہا؟ میں نے بھی پوری ویڈیو دیکھی ہے، وہ کہاں کہا؟ میں لیتے نہیں بیٹھا ہوں، اگر کسی کے علم میں تو یہاں ڈال دے ویڈیو، ڈھونڈنا پڑے گا، میری نظر سے گزری سنیے تو اس نے یہ کہا کہ صحابہ اکرام موجود تھے لیکن کسی نے ہٹایا نہیں کیونکہ پتا تھا اس ٹائم پہ پینٹی لگ جائے گی سب کی. یہ اس کے پراپر ورڈ ٹو ورڈ تھے. کیوں؟ کیونکہ اس ٹائم پہ اشارہ کیا وہ ویڈیو دیکھنا پڑے گا. ایک سیکنڈ بات کٹ ہوگی، اس سے اچھا ہے کہ میں سوال پوچھوں گا تو آپ سنیے اور آپ جواب دیں گے، میں سنوں گا. میں ویڈیو ابھی لے کر نہیں بیٹھا ہوں، نہیں آپ کو دکھاتا، اگر ہمارے سننے والوں میں کسی کے پاس اس کا لنک دے، لیکن میں یہی بتا رہا ہوں آپ کو، یہی ورڈ ہے. اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام نہ لیا ہوتا نا، میں یہ بات نہیں کہتا. آپ جو بات کریں اس نے ایسا نہیں کیا، اس نے ابو بکر صدیق کا نام لیا، بھائی نام لیا اس نے. عبداللہ کا نام کیوں لیا اس نے؟ اچھا عبداللہ بن ابی نے جب اوجڑی رکھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اب جب سجدے میں گئے تو اس میں ارے بھائی سنو،
वो अब्दुल्ला बिन उबई नहीं, वो तो मुनाफिक था, वो कहां से रखेगा, वो तो अबू जहल ने रखा था। अरे तो उसी टाइम तो रखा था ना उसने, जब मक्के में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे मक्के के पास। अबू बकर सिद्दीक का नाम लिया, अभी वीडियो नहीं, अभी क्या बहस करें हम, अगले स्ट्रीम में आइए वीडियो लेकर, आप भी लेके आए, मैं भी लेके आता हूं, बात करते हैं क्या। अच्छा भाई, अच्छा मैं इंशाल्लाह। शेख में कह रहा था कि जो वीडियो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के ताल्लुक से जो वीडियो की बात आई थी ना, वो मिल गई है वीडियो, जरा मैं चला रहा हूँ। हाँ शेख, क्योंकि टाइम तो खत्म हो गया, लेकिन क्योंकि एक कर्ज बाकी ना रहे अभी ये बात। कहाँ गए भाई, निशाद भाई को ऐड करें। शेख तैयार है आप हैं जरा 2 मिनट और? जी मैं भी हूँ। हाँ शेख किफायत है ना, तो चलिए मैं वीडियो प्ले कर रहा हूँ। ये एक्चुअली अली मिर्जा की डायरेक्ट वीडियो नहीं है, कोई और चला रहा है, लेकिन बात सुन सकते हैं जी। क्या है इसमें? अल्लाह ताला अन्हु की गुस्ताखी की। सही बुखारी में अब्दुल्ला इब्न मसूद कहते हैं नबी इस्लाम खाने काबे में नमाज पढ़ रहे थे और हम देख रहे थे। उकबा बिन नबी मोईत ने ला के एक ओजड़ी ऊंट की, इतनी भारी ओजड़ी नबी इस्लाम के मुबारक गर्दन पे रख दी जब सजदे की हालत में। आज से उठने नहीं हो रहा, इतना वजनी। अब्दुल्ला बिन मसूद क्या सहाबी नहीं थे यार? बाकी सहाबा हजरत अबू बकर वहां मौजूद नहीं थे? किसी की जुर्रत नहीं हुई है कि जाके वो ओजड़ी हटाए। सहाबा ने जाके हजरत फातिमा हाँ देखिए तो बात नाम आ आगे गया। इसमें एक सेकंड ना, एक सेकंड। इसमें उसने हजरत अबू बकर को बुरा कहा या कुछ गलत कहा, जुर्रत अभी नहीं आप हुई लोगों ना ने नाम ही नहीं उस टाइम पे तो। अरे लेकिन जुर्रत नहीं हुई। शेख ने कहा था कि हजरत अबू बकर को भी बुरा बोला। मैंने कमेंट भी किया था, मेरी कमेंट है क्या, मेरी कमेंट। इतनी बड़ी बदमाशी कर रहा है, शर्म नहीं आती कहते हुए? अभी तक कह रहे हैं कि अबू बकर सिद्दीक का नाम नहीं लिया। अरे नाम तो तो लेकिन ना, सुनिए तो मेरी बात। आपने क्या कहा, उसने आप वीडियो उसने क्या वीडियो कहा, आगे उनका से भी चलाइए जैद भाई, कितना पूरी वीडियो नहीं हुई ना, आगे भी चलाइए तो वीडियो क्या बोल रहा है आगे वो। मैं फिर से नाम वाले पार्ट फिर से चला देता हूँ। हाँ नहीं, वो आगे भी क्या बोल रहा है वो भी अब्दुल्ला बिन मसूद क्या सहाबी नहीं थे यार? बाकी सहाबा हजरत अबू बकर वहां मौजूद नहीं थे? किसी की जुर्रत नहीं हुई है कि जाके वो ओजड़ी हटाए। सहाबा ने जाके हजरत फातिमा को कहा कि ये ओजड़ी हटाए, क्योंकि सबको ये पता था कि फैंटी लग जाएगी वहां पे। सहाबी रसूल थे ना। फेंटी लग जाएगी, ये भी गुस्ताखी नहीं है। हाँ सबको पता था फेंटी लग जाएगी। अब अच्छा एक बात बताइए, एक मिनट सुनिए ना, एक मिनट सुनिए ना। अच्छा मेरी बात तो सुनिए। तो आपने कहा ना अबू बकर का नाम नहीं था रज़ियल्लाहु अन्हु का। तब हुआ था वो। और दूसरी बात आपने कहा कि गलत क्या कहा है, तो गलत क्या कहा है वो भी आ गया, नाम भी आ गया, दोनों चीजें आ गया। अब आपकी अच्छा वीडियो सुनिए, प्ले करो। इसमें गलत, अच्छा एक जी थोड़ी देर पहले। हाँ अभी पॉइंट हाँ, ये है ना, बोलिए। चलो मैं शर्मिंदा करना चाहता हूँ। हम लोग बगैर दलील नहीं बात कर रहे हैं यहाँ, जो बात कर रहे हैं ना हाँ प्रूफ के साथ नहीं बात। लेकिन हाँ, जब शेख ने कहा था ना, जैसे ही मैं एक्चुअली ये स्टार्ट नहीं किया था, मुझे लिंक आया था तो मैंने स्टार्ट कर लिया। तो मैंने सुना उनका शेख का पहले यही कि वो जब बोजड़ी की बात वो वाली मैटर पे आई थी, तो उसने ऐसा बुरा तो नहीं कहा ना कुछ, और ना हजरत अबू बकर के बारे में गलत कहा। उस बुरा टाइम पे नहीं जब कहा, कुफारे मक्का, जब एक बुरा नहीं सेकंड, कहा। कुफारे मक्का तो नमाज पढ़ने वालों पे पत्थरे मारते थे, पता है ना, कितना देखिए लोगों को यहाँ मारते पे थे, कितना अल्फाज लोगों जो ने है, परेशान किया है। अरे बताते लेकिन भाई, उसने सिर्फ उस पूरी उसने रिवायत में पहली बात तो हजरत अबू बकर मौजूद हैं, इसका कोई सबूत है कि हजरत अबू बकर मौजूद हैं? ये पूरी किसमें रिवायत जो सही बुखारी में मौजूद है, जिसमें ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे और एक आदमी ने आकर के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उक़बा इब्न मुयत ने आकर के जो है वो उछड़ी, असल में बच्चादानी डाली थी। उसमें उस रिवायत में मौजूद है कि हजरत अबू बकर वहां मौजूद थे और देख तो रहे थे। मैं भी तो यही पूछ रहा था ना शेख से, क्या उसने कब नाम लिया, अरे ये मैं पूछ रहा था आपसे मैं कि पूछ रहा उसने हूँ, ये कब बुरा बंदा अबू बोला। बकर का, हजरत अबू बकर का नाम ले रहा है, क्या इस रिवायत में मौजूद है कि उस वक्त जब ये हादसा पेश आया तो नहीं हजरत अबू बकर भी नहीं मौजूद थे मौजूद है, मजलिस नहीं में? मौजूद है, नहीं मौजूद है ना, नाम तो कैसे किसी इसने का हजरत नहीं अबू है। बकर के बारे में बोल दिया कि हजरत अबू बकर भी देख रहे थे? अरे ये कैसे इसने बोल अच्छा दिया चलो, हजरत अबू देख बकर रहे, के बारे में कि हजरत अबू बकर भी बुलाया देख गया रहे थे? किसको, बुलाया गया किसी को था, ये पूछना था। वो बात कुछ और पहले एक कॉन्टेक्स्ट बात में थी ना, बताइए, और क्या इसको रिवायत इसको में हजरत इसको अबू आप लोग बकर का उस हादसे के वक्त मौजूद होना? एक मिनट भाई, वो रिवायत कितनी, हदीस नंबर 240 है ना सही बुखारी की, वो रिवायत खोलिए। कहाँ रिवायत में कि हजरत अबू बकर मौजूद होकर के देख रहे थे? 240 हाँ रिवायत में कहाँ मौजूद है कि हजरत अबू बकर देख रहे थे खड़े होकर के? कहीं पे मौजूद है कि उसमें हजरत अबू बकर देख रहे थे खड़े होकर के? अब आपने ना मेरा सवाल से सुना नहीं। मेरा ये बोलना था कि उसने आपके हजरत पास अबू ना मेरे बकर को सवाल का बार बार जवाब बुरा ना नहीं है। कहा। मैं क्या पूछ रहा हूँ, इस बंदे ने, अरे भाई हजरत अबू बकर वहां मौजूद ही नहीं थे, उसने हजरत अबू बकर का नाम लेकर के बोल दिया कि सब डर रहे थे कि फेटी लग जाएगी। इल्जाम लगा रहे हैं सीधा सीधा, आप बोल रहे हैं बुरा क्या कहा है? उस रिवायत में हजरत अबू इसने बकर क्या का कहाँ जिक्र है बताइए? इस रिवायत में, एक इस जगह आप रिवायत में किस मौजूद चीज ना का हो, नाम है, एक एक जगह मिनट। आप मौजूद ना हो, वहां कोई अमल हो और आपके सर पे डाल दिया जाए, तो इस रिवायत में अगर है तो बताइए कि क्या हजरत अबू बकर का मौजूद होने का जिक्र है इस रिवायत के अंदर? हाँ एक मिनट, मैं देख रहा हूँ, हाँ यही रिवायत देख रहा हूँ, एक मिनट।
دیکھ لیجئے یہ نمبر ہے نا 3185. تو وہ کہہ رہا ہے اللہ کی پناہ زبردستی ہے. اچھا آپ نے یہ صاحب آپ کی میموری ذرا ایک واقعے میں حضرت ابوبکر موجود ہی نہیں ہے، جبکہ دوسرا واقعہ جس میں عقبہ ابن ابی معیط نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں کپڑا ڈال کر کے کھینچا، اس میں صاف صاف حضرت ابوبکر کا موجود ہونا بھی ثابت ہے اور ان کا دفاع کے لیے آنا بھی ثابت ہے. وہ بھی حدیث میں سنا نہیں ابھی، ارے بھائی ابھی آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ وہ دفاع کے لیے آئے باقاعدہ حضرت ابوبکر اور عقبہ ابن معیط کو ہٹایا. تو یہ حضرت ابوبکر جس واقعے میں موجود ہی نہیں تھے ان کا نام لے کر کے چلو ایک پوائنٹ ہو گیا. یہ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اس میں یہ کہا ہے کہ صحابہ حضرت فاطمہ کو بلانے کے لیے گئے تھے. یہ دیکھیے نا لکھا ہے نا یہاں پہ، ایک منٹ، کیا لکھا ہے؟ یہاں تک کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ آئی بلانے گئے تھے، کہاں پر ہے؟ بلانے گئی تھی کہاں ہے؟ اور وہ بوجھ آپ کی پیٹھ پر بلانے گئے تھے صحابہ، یہ کہاں ہے بھائی کہ حضرت صحابہ بلانے گئے تھے حضرت فاطمہ کو؟ کاش اس وقت ہاں یہ لائے تو نہیں لکھا ہے. ہاں تو یہ جھوٹ نہیں بول رہے، بٹ صحابی دیکھ رہے تھے نا حدیثوں میں تحریف. ارے جو سوال کر رہا ہوں وہ جواب دیجیے. کیا یہ حدیثوں میں تحریف کر کے جھوٹ نہیں بول رہا ہے؟ جھوٹ بول رہا ہے نا؟ صحابہ دیکھ رہے تھے کہاں لکھا ہے اس میں؟ ہاں سنو ابو جہل صحابہ دیکھ رہے تھے کہاں لکھا ہے؟ ابو جہل او لہو ناس من قریش من المشرکین، مشرکین تھے گھیرے ہوئے. ہاں یہاں پہ صحابہ دیکھ رہے تھے کہاں ہے؟ ٹھیک ہے. تو بہت ساری چیزیں ابھی آپ نے جو کہا تھا نا کہ اس ویڈیو میں علی مرزا نے، آپ بہت کانفیڈنس سے بتا رہے تھے علی مرزا نے نام بھی نہیں لیا بول رہے تھے، تو علی مرزا نے نام لیا پتا چلا. اور ابو بکر اگلی مرتبہ انشاءاللہ تعالی یہ ویڈیو نہ زید بھائی اس کو نکال کے رکھتے ہیں، اس کو نکال کے رکھتے ہیں، اگلی مرتبہ اس کا مفصل جواب دیتے ہیں انشاءاللہ تعالی. ابھی تو ان سے بات ہوئی ہے نا، ساری سندوں کو دیکھ کر کے ایک مرتبہ مفصل اس کا جواب انشاءاللہ تعالی دیتے ہیں. بہتر. چلیے جزاک اللہ خیر. یہاں پر ہمارا وقت کہ ان کے بارے میں تم نے احتیاط سے کام لینا ہے. دوسرے جو کنٹروورشل کمیونٹی کے طور پہ بنے وہ انصار مدینہ تھے. وہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ انصار مدینہ سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، انصار مدینہ سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. اور حیران کن بات ہے انصار مدینہ سارے کے سارے شیعان علی تھے. ایون جب حضرت یہ شخص کیا کہہ رہا ہے؟ شیعان علی. شیعان علی سے اس کی مراد کیا ہے وہ ابھی اگلا جملہ سنیے، اور وہ اگلا جملہ کتنی بڑی ڈنڈی مار رہا ہے، میں اس کا بھی آپ کے سامنے ثبوت دیتا ہوں. ابوبکر کی بیعت ہوئی ہے نا، تو انہوں نے بھی بیعت نہیں کی تھی حضرت ابوبکر کی. کیوں؟ یہ دیکھیے کتنا بڑا گپ چھوڑا اس نے، آپ حیران رہ جائیں گے کتنی بڑی بات کہہ دی اس نے کہ علی رضی اللہ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت نہیں کی تو انصار نے بھی بیعت نہیں کی. استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. کتنی بڑی بات کہہ رہا ہے کہ علی نے بیعت کی. بھئی انصار کا جو اختلاف تھا پتہ ہے، اس اختلاف کی بنیاد پر علی رضی اللہ عنہ کو بھی وہ قبول نہیں کر سکتے تھے. یہ سچائی ہے. بھئی اختلاف اس بنیاد پہ تھا کہ خلیفہ انصار سے بنے گا یا مہاجرین سے بنے گا، یہ چیز اختلاف کی بنیاد تھی. تو انصار میں سے بعض شخصیات جنہوں نے اس موقف کا اظہار کیا تھا کہ امیر ہمارے بیچ سے ہونا چاہیے، انصاری ہونا چاہیے، یعنی ہمارے گروپ کا ہونا چاہیے جو انصار تھے، نہ کہ مہاجرین. علی رضی اللہ عنہ تو مہاجرین میں سے ہیں. تو یہ احمق کتنا بڑا، مطلب تاریخ کو پورا پلٹ رہا ہے، پوری طرح سے اختلاف کی پوری نوعیت بدل رہا ہے. بھائی انصار کا مطلب، انصار کا جو موقف تھا شروع میں، موقف یہ نہیں تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نہ بنے علی بن جائے. نہیں، ان کا موقف تھا کہ مہاجرین میں سے کوئی نہیں بن سکتا. یہ اچھی طرح سمجھ لیں، جا کے صحیح بخاری کھول کے پڑھ لیں. میں مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6830 6830 صحیح بخاری. اس کو جا کے پڑھیں، پورا واقعہ اس میں موجود ہے، لمبی روایت ہے، ایک بار سکون سے جا کے پڑھیں. تو یہ پہلا پوائنٹ ذہن میں رکھیں کہ جو اختلاف شروع میں ہوا اس اختلاف کی بنیاد یہ تھی
کہ خلیفہ انصار میں سے بنے گا یا مہاجرین میں سے بنے گا. اب مہاجرین میں چاہے علی ہو, چاہے ابوبکر صدیق ہو, چاہے عمر فاروق ہو, شروع میں جو انصار کا موقف تھا وہ کسی کو بھی ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. لیکن یہ بندہ یہ کہنا چاہتا ہے, پوری تاریخ کو توڑ مروڑ رہا ہے, پلٹنا چاہتا ہے, یہ کہنا چاہتا نہیں سارے انصار وہ علی کو خلیفہ بنانا چاہتے. نہ نہ, ہرگز نہیں, ایسی بات نہیں ہے. یہ پہلی چیز نوٹ کیجیے آپ. دوسری ڈنڈی کیا مار رہا ہے یہ؟ دوسری ڈنڈی یہ مارا اس نے, یہ کہہ دیا کہ جب علی نے بیعت کر لی تو انصار نے بیعت کی. نہ, علی رضی اللہ عنہ سے پہلے انصار نے بیعت کی. اس کا ثبوت صحیح بخاری میں. یہ نالائق جو ہے صحیح بخاری صحیح مسلم کا نام لے گا اور اپنی باتیں چپکا دے گا. کوئی ایک جملہ پڑھے گا صحیح بخاری صحیح مسلم سے, اپنی باتیں لا کے چپکا دے گا. اور جب بہت ہی وضاحت کے ساتھ, صراحت کے ساتھ بخاری مسلم میں حدیثیں ہوں, اس شخص کو یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. حتیٰ کہ وہ رائے جس پر اللہ کے رسول کی دلیل موجود ہے اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے شخص. جیسا کہ ابھی شیخ سرفار نے کہا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت صحیح بخاری میں, انہوں نے کہا کہ یزید کی بیعت نہیں تو اور صرف کہا نہیں, حدیث رسول سے مدلل کیا اپنی بات کو, لیکن یہ شخص ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ایسے اس معاملے میں بھی صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے کہ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بیعت کی تو مہاجرین نے بھی کر لی بیعت اور انصار نے بھی کر لی. میں الفاظ بھی دکھا دیتا ہوں آپ کو. صحیح بخاری کی روایت ہے, حدیث نمبر نوٹ کر لیجئے, حدیث نمبر 6830. لمبی روایت ہے, جو متعلقہ حصہ ہے نا میں صرف اتنا پڑھتا ہوں. صحیح بخاری کے الفاظ ہیں, کیا الفاظ ہیں؟ کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابسط یدک یا ابا بکر, اے ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ اپنا ہاتھ پھیلائیں. فبسط یدہ فبایعتہ, تو انہوں نے اپنا ہاتھ پھیلایا تو میں نے بیعت کی. وبایعہ المہاجرون, اور اس کے بعد مہاجرین نے بیعت کر لی. ثم بایعتہ الانصار, اور اس کے بعد انصار نے بیعت کر لی. آپ ذرا سوچیں کہ کتنی صراحت کے ساتھ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے بیعت کی, پھر مہاجرین نے بیعت کی, پھر انصار نے بیعت کی. اور یہ نالائق کہہ رہا ہے کہ جب علی نے بیعت کی تب بیعت کی. علی رضی اللہ عنہ تو 6 مہینے بعد بیعت کی. علی رضی اللہ عنہ نے تو 6 مہینے بعد بیعت کی تھی. یہ انصار مہاجرین سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین سے پہلے بیعت کر چکے ہیں. یہ تمام انصار, تمام مہاجرین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین سے پہلے بیعت کے لیے. اچھا, اس حدیث کا مطلب صرف یہ میں نہیں سمجھ رہا ہوں, اہل علم نے بھی یہ سمجھا کہ انصار مہاجرین نے بیعت کر لی ہے. یہ شخص پہلا شخص ہے 1400 سال کے بعد جو اتنی بڑی ڈنڈی مار رہا ہے, اتنا بڑا گپ ہانک رہا ہے. یہ شخص اس سے پہلے 1400 سال کی اسلامی تاریخ میں کسی نے یہ بھول نہیں کی, کسی نے یہ گپ نہیں چھوڑی ہے. امام ابن کثیر رحمہ اللہ کتنے بڑے مورخ ہیں, وہ بھی اس طرح کی روایات نقل کرنے کے بعد کیا فرماتے ہیں, میں ان کے الفاظ بھی بتا دوں. ان کی کتاب ہے نا السیرہ النبویہ, جلد 4 صفحہ نمبر 492 492. وہ کہتے ہیں کہ کانا ھذا فی بقیۃ یوم الاثنین, جو سوموار کا دن تھا, پیر کا دن, اس دن یہ اختلاف تھا. لیکن اگلے دن جو منگل کا دن تھا اس دن کیا ہوا, کہتے ہیں کہ فلما کان الغد, جب اگلا دن آیا, صبیحۃ یوم الثلاثاء, جو ہے منگل کی جو صبح ہوئی, اجتمع الناس فی المسجد, تو لوگ جب مسجد میں جمع ہوئے, فتمت البیعۃ من المہاجرین والانصار قاطبۃ, کہہ رہے ہیں کہ تیسرے دن تمام مہاجرین اور تمام انصار صحابہ نے بیعت کر لی. اور آگے کیا ہے, کہتے ہیں وَكَانَ ذَلِكَ قَبْلَ تَجْهِيزِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول کی تدفین سے پہلے, آپ کے جنازے سے پہلے یہ سارے معاملات طے ہو گئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت تمام انصار نے اور تمام مہاجرین نے کر لی. اب آپ سوچیں کتنا بڑا گپ اس نے ہانکا, کتنی بڑی ڈنڈی ماری, اور یہ جاہل, یہ احمق لوگ اس اتنی بڑی گپ چھوڑنے کے باوجود اس کے پیچھے دوڑے جا رہے. آگے بڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں. وہ ساتھ تھے حضرت علی کے, وہ چاہتے تھے حضرت علی خلیفہ بنے. جب حضرت علی نے بیعت, صحیح مسلم میں 240, علی سے محبت نہیں رکھتے تھا مگر مومن
कोई एडमिन जो है इस पे वो ना करे, मैं इसको हैंडल कर रहा हूँ वीडियो को। देखिए इस शख्स ने क्या कहा कि अंसार चाहते थे कि अली रदी अल्लाह अन्हु खलीफा बने। गलत बोल रहा है ये भाई, अंसार चाहते थे कि हमारा आदमी खलीफा बने। जो इख्तलाफ था वक्ती तौर पर बहुत ही कम वक्त के लिए इख्तलाफ था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद इख्तलाफ शुरू हुआ और जनाजे से पहले, तजहीज़ और तकफीन से पहले इख्तलाफ खत्म हो गया। ये 3 दिन के अंदर वो सारा इख्तलाफ शुरू भी हुआ, खत्म ही हो गया। और ये शख्स कह रहा है कि वो अली को खलीफा बनाना चाहते थे। यार इतनी तारीख के साथ इतना बड़ा मजाक, इतनी बड़ी बेहुदगी, हकायक के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कि अंसार और मुहाजिरीन का इख्तलाफ इस बुनियाद पे था कि अंसार में से खलीफा बने या मुहाजिरीन में, और ये बंदा कह रहा है कि नहीं वो सारे अंसार और सारे सबके सब अली रज़ा को खलीफा बनाना चाहते थे। गलत बात है। हसन इब्न अली ने इसलिए सुलह की थी कि आप उन्हें जहर दे देते। अल-मुसन्नफ। अब देखिए कितने इत्मीनान से बंदा, कितने कॉन्फिडेंस से बोल रहा है कि हसन बिन अली रदी अल्लाह अन्हु ने इसलिए सुलह की थी कि आप उनको जहर दे देते। किस पे इल्जाम लगा रहा है शख्स, सोचिए। कोई दलील नहीं है, कोई सबूत नहीं है, और ऐसे अलटप इल्जाम लगा रहा है कि सुलह की थी, आप उनको जहर दे देते। साफ जाहिर है कि ये मुआविया रदी अल्लाह अन्हु पर जो है इल्जाम लगा रहा है, झूठा इल्जाम, जो इल्जाम हसन रदी अल्लाह अन्हु ने नहीं लगाया, जो इल्जाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु नहीं लगाया, जो इल्जाम उस वक्त के मौजूद सहाबा ताबीन किसी ने नहीं लगाया मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु पर, वो इल्जाम ये शख्स लगा रहा है बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी दलील के, कि हसन रज़ी अल्लाह अन्हु ने जो सुलह की थी इसलिए सुलह की थी कि आप उनको जहर देते। क्यों जहर देते? अब बात आप देखें, सही मुस्नद अहमद की सही रवायत है, यही मुआविया रदी अल्लाह अन्हु है जो हसन रदी अल्लाह अन्हु की फजीलत बयान करते हैं। कहते मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि हसन रदी अल्लाह अन्हु के मुंह पे, होंठ पे अपना होंठ रख रहे थे, बोसा दे रहे थे, चूम रहे थे, और कहा कि जिसके होंठ को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूम लिया वो कभी उसको वो आग में नहीं जा सकता। ये फजीलत बयान करने वाले और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बयान करने वाले कौन है? मुआविया रदी अल्लाह अन्हु। और ये शख्स कहता है कि नहीं मुआविया रदी अल्लाह अन्हु जहर देने वाले थे। ये नाम नहीं लिया लेकिन इसने इशारा किया है कि सुलह इसलिए की थी कि आप उनको जहर देते। हरगिज़ नहीं, मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जहर नहीं दिया। ये जहर उन्हीं लोगों ने दिया जो उनके दुश्मन थे। मुआविया तो दुश्मन नहीं थे, हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु के साथ सुलह होगी, अब कौन सी दुश्मनी? लेकिन कुछ लोग थे ना सुलह के वक्त, जिन लोगों को सुलह से प्रॉब्लम, मुआविया रदी अल्लाह अन्हु को सुलह से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो क्यों जहर देंगे? प्रॉब्लम तो जिन लोगों को थी वो जहर देंगे ना। जिन लोगों ने हसन रदी अल्लाह अन्हु पर नेजा मारा, उनको जख्मी किया, उससे पहले भी कई बार हमला किया, हसन रदी अल्लाह अन्हु को परेशान किया, और सुलह करने के बाद उनको, आप इनकी किताबें देख लें, मुज़िल्लुल मोमिनीन कहा माज़अल्लाह कि आपने तो सुलह करके जलील कर दिया माज़अल्लाह। कैसे कैसे अल्फाज इन लोगों ने हसन रदी अल्लाह अन्हु के बारे में कहे हैं। तो हसन रदी अल्लाह अन्हु को जहर देने वाला कौन सा है? वो शख्स है जिसको सुलह हसन से प्रॉब्लम थी। आप देखें कि उस वक्त के जितने मुसलमान थे, सहाबा थे, सुलह हसन के वाक़े को आमुल जमा, उस साल को आमुल जमा कहा जाता है, इज्तिमाइयत का साल, और सब लोग खुश हुए उस सुलह से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उस सुलह की तारीफ की है, तायद की है, सही बुखारी की रवायत है। तो मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को तो कोई मसला नहीं था हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। उन्होंने हदीसें बयान की उनकी फजलत में, जब भी आते मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के पास तो तोहफे, तहाइफ, वज़ाइफ जो भी था सब उनको नवाजते थे। कभी उसमें कहीं भी उनके हुकूक की अदायगी में कोई कमी नहीं किया मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने, बल्कि इतना नवाजा कि उतना किसी ने भी हसन रज़ी अल्लाह अन्हु को नहीं नवाजा जितना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने नवाजा। ये सारी बातें छुपा के ये शख्स जहर की बात कर रहा है कि जहर दिया माज़अल्लाह, झूठी बात, कहीं कोई सर पैर नहीं है इस बात का सिर्फ। और सच्चाई क्या? सच्चाई ये कि जिनको सुलह हसन से प्रॉब्लम थी, ये उनका कांड हो सकता है, ये उनका मामला हो सकता है, इल्जाम उन पे जाना चाहिए, और ये बिला वजह मुआविया रज़ी अल्लाह पे इल्जाम डाल रहा जिनका कोई मसला ही नहीं था उनसे। बल्कि और सही रवायतें मौजूद हैं कि मुआविया रज़ी अल्लाह ने शुरू में जो 6 लोगों का नाम लिया था कि ये हमारे बाद जो है खिलाफत का फैसला करेंगे,
تو اس میں حسن رضی اللہ عنہ کا نام بھی ڈالا تھا معاویہ رضی اللہ عنہ. وہ تو بعد میں جب ان میں سے اس فہرست میں سے کئی لوگوں کا انتقال ہو گیا تو بعد میں حالات کو دیکھتے ہوئے معاویہ رضی اللہ عنہ نے دوسرا فیصلہ لیا. آگے بڑھتے ہیں. نبی شیبہ میں موجود ہے، زہر دیا گیا. اور ابو داؤد میں تو اتنی رکت انگیز حدیث ہے کہ پھر دربار شام میں اس چیز کی خوشی منائی گئی. یہ دیکھو اتنا بڑا مکار آدمی کہتا ہے کہ ابو داؤد میں موجود ہے کہ دربار شام میں اس بات کی خوشی منائی گئی. یہ ابو داؤد کی جو روایت بتا رہا ہے، دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے 4131. یہ سنن نبی داؤد کی جو ہے روایت ہے 4131. اچھا سن لیتے ہیں پوری بات کی روایت کو لے کے اور کچھ کہتا ہے بندہ. ہاں ظاہر ہے جب آپ غم نہ کریں تو اسے خوشی منا. اس روایت کے بارے میں آپ کو بتا دوں، یہ بار بار یہ لوگ پیش کرتے ہیں اس روایت کو. یہ روایت ضعیف ہے. آپ دیکھیں یہ سنن نبی داؤد کی روایت ہے 4131. اس کی جو ہے سند میں ایک راوی ہے بقیہ. بقیہ کے علاوہ بھی ایک پرابلم ہے، آگے بھی سند میں ایک اور نقطہ ہے، لیکن ہم اس ڈیپ میں نہیں جائیں گے. عام فہم انداز میں بات رکھتے ہیں کہ بقیہ مدلس راوی ہے، اور ایسا مدلس راوی ہے جو تدلیس تسویہ بھی کرتا ہے. اور اس طرح کا جب کوئی مدلس راوی ہوتا ہے تو صرف اپنے استاد سے حدثنا بھی بولتے تو بھی کافی نہیں ہے. سند کے تمام طبقات میں اس کو حدثنا بولنا چاہیے، تبھی جا کے اس کی روایت صحیح ہوگی، ورنہ اس کی روایت صحیح نہیں ہوگی. سنن نبی داؤد کے پر جن لوگوں نے تحقیق کی ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا. لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ نقطہ کہ جو تدلیس تسویہ کرنے والا راوی ہے اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ سند کے تمام طبقات میں سماع کی صراحت کرے. یہ شیخ البانی رحمہ اللہ کے سامنے یہ نقطہ نہیں تھا. ایک مطلب کئی سالوں تک شیخ البانی رحمہ اللہ حدیث کی تحقیق کرتے رہے، تصحیح کرتے رہے، اور یہ مسئلہ ان کے سامنے نہیں آیا. انہوں نے سلسلہ میں ایک جگہ جب ان کے سامنے یہ بات آئی اور جب یہ نقطہ ان کے ذہن میں آیا کہ تدلیس تسویہ کرنے والا جو بندہ ہے وہ تو حدثنا بول دے تو بھی کام نہیں چلے گا، آگے بھی حدثنا چاہیے. تو پھر انہوں نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہوں کہ ابھی تک مجھے یہ بات نہیں معلوم تھی، اور اس بات سے لا علمی کی بنا پر میں نے اب سے پہلے جتنی حدیثوں کی تصحیح کی ہے میں ان سے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہوں. تو یہ شیخ البانی رحمہ اللہ کا اجتماعی رجوع ہے. ایک رجوع ان کا یہ ہوتا ہے نا کہ ایک حدیث کو منشن کر کے بولتے ہیں کہ بھئی یہ پہلے میں نے ضعیف کہا تھا ابھی صحیح کہتا ہوں، یا صحیح کہا تھا ابھی ضعیف کہتا ہوں. لیکن شیخ البانی رحمہ اللہ نے کہیں کہ اجتماعی رجوع کیا، یعنی اصولوں سے رجوع کیا ہے. تو جب اصولوں سے رجوع کیا ہے تو وہ رجوع شیخ البانی رحمہ اللہ کا صرف ایک دو حدیث میں اپلائی نہیں ہوگا، وہ ساری حدیثوں پہ اپلائی ہوگا. میری کتاب ہے مسجد میں دوسری جماعت، اس میں نے اس مسئلے کو بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہے کہ تدلیس تسویہ کا کیا مطلب ہے. اس میں شیخ البانی رحمہ اللہ کی عبارتیں بھی میں نے نقل کی ہیں، سارے حوالے اس کتاب میں مل جائیں گے. ولید بن مسلم راوی پر بحث کرتے ہوئے میں نے یہ ساری باتیں وہاں پہ درج کی ہیں. تو شیخ البانی رحمہ اللہ کو جب یہ پتہ چلا، معلوم ہوا، تو اس کے بعد انہوں نے آگے ایسی روایتوں کی انہوں نے تصحیح نہیں کی ہے جہاں تدلیس تسویہ والوں کا معاملہ تھا. بقیہ کے بارے میں ان کو ایسا لگتا تھا کہ یہ تدلیس تسویہ کرنے والا نہیں ہے، ان کے علم میں بات نہیں تھی. انہوں نے کئی جگہ لکھا ہے کہ تدلیس تسویہ کرنے والا نہیں تھا. یہ ان کی اپنی معلومات کی بنیاد پر معاملہ تھا، اس لیے انہوں نے اس حدیث کو جو ہے صحیح قرار دے دیا. لیکن ابو داؤد پر اور لوگوں نے بھی تحقیق کی، انہوں نے ضعیف قرار دیا ہے. دیکھیں آپ اگر شعیب الارناؤوط کی تحقیق دیکھیں گے ابو داؤد کی، تو انہوں نے تو اس کو ضعیف قرار دیا. یہ ان کی تحقیق سے دیکھیں گے، وہی حدیث نمبر ہے 4131، اور اس میں آپ دیکھیں گے تو ان کے الفاظ کیا ہیں میں بتا دیتا ہوں. ان کے الفاظ ہے اسنادہ ضعیف لضعف بقیہ. تو کہتے ہیں کہ اس کی سند ضعیف ہے، اسنادہ ضعیف. انہوں نے لکھا ہے کہ اس کی سند ضعیف ہے، شیخ شعیب الارناؤوط نے لکھا ہے اس کی سند ضعیف ہے. تو ایسا نہیں کہ سارے محققین نے اس کو صحیح کہہ دیا ہے، بہت سارے محققین نے اس روایت کو ضعیف بھی قرار دیا ہے، اور دلائل کی روشنی میں وہی بات درست ہے کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے. اس لیے یہ سب کو بیوقوف بنانا بند کیجیے. جھوٹی روایتیں دیکھیے، بے سر پیر کی روایتیں پیش کر کے معاویہ رضی اللہ عنہ پہ اطعان کر رہا ہے. بے سر پیر کی روایتیں، صرف یہ تو ضعیف روایت ہے. اس سے پہلے جو بندہ بولا زہر والی بات، اس میں تو کوئی ضعیف روایت بھی نہیں لایا. ایسے پتہ نہیں ہوا ہمیں بات کر دیا اس شخص نے. بہرحال آگے بڑھتے ہیں. نہیں کہا جائے گا نا، الٹا کوئی غم کی بات کر رہا ہے آپ اسے ٹوک دیں. مقدام بن مادی کر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ حدیث مسند احمد میں بھی ہے اور سنن نبی داؤد میں بھی. شیخ زبیر زئی
भाई कहीं भी हो, जब रिवायत ज़ईफ है ना तो कहीं कितनी भी किताब में हो, जब सनद वही है, तरीक वही है, कमजोरी हर जगह मौजूद है, तो आप कितनी भी किताबों से हवाला दो, बातें की है। और शेख नासरुद्दीन अल्बानी दोनों ने इस हदीस को ठीक कहा है। मिकदाम बिन मादी कर बैठे हुए हैं अमीर शाम के दरबार में, और अच्छा एक और चीज बताओ, ये अमीर शाम बोलता था, उल्टी गंगा इसकी बहरी नालायक की, अमीर शाम की बोल रहा भाई? हाँ, अमीर शाम तो वो पहले थे, पहले अमीर शाम थे, लेकिन लास्ट में तो अमीरुल मोमिनीन हो गए। वो बंदे अमीर शाम क्यों बोल रहा है? तो उसको मुआविया रज़ियल्लाहु को अमीर शाम क्यों बोल रहा भाई? अमीर शाम पहले थे, वो उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में अमीर शाम थे, लेकिन जब हसन रज़ियल्लाहु अन्हु ने सुलह कर ली तो सिर्फ अमीर शाम नहीं रह गए, वो अमीरुल मोमिनीन बन गए, पूरे आलम के मोमिनीन के अमीर बन गए। ये एक हकीकत है। मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु से कितना भी बंदा इख्तिलाफ कर ले, लेकिन इस हकीकत से तो इनकार नहीं कर सकता ना कोई कि वो पूरी तमाम मोमिनीन के अमीर थे। मुआविया जाने दीजिए, उनके बेटे यजीद बिन मुआविया, उनके बारे में भी कोई इख्तिलाफ नहीं कर सकता है कि वो पूरी मोमिनीन के अमीर थे, अमीरुल मोमिनीन थे। कई मुहद्दिसीन ने लिखा भी यजीद को अमीरुल मोमिनीन। तो मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु अमीरुल मोमिनीन, उनका आखिरी जो स्टेटस था वो अमीरुल मोमिनीन का था, आखिरी जो लक़ब था, आखिरी जो उनका मनसब था, उनका जो दर्जा था वो अमीरुल मोमिनीन का था। ये अमीर शाम क्यों बोल रहा? कैसे सारे बेवकूफ लोग इसके स्टूडेंट सब अमीर शाम चिल्ला रहे लाके बंदे जाहिलो। अमीर शाम तो पहले थे, वो बाद में तो अमीरुल मोमिनीन बन गए। आगे देखते हैं। इतने में खबर पहुंचती है कि हसन इब्न अली शहीद हो गए। ये छोटी हसन इब्न अली ने इसलिए मैंने वाज़ेह कर दिया कि इसमें इसने जो है मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु पर तान किया है। शुरू में तो अल्लम गल्लम बातें पेश किया, बाद में एक ज़ईफ रवायत पढ़ के मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु पर इसने इल्जाम लगाने की कोशिश की, और मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की हक में और सही रवायात जो सबकी नजर में सही हैं कि मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनके हसन रज़ियल्लाहु अन्हु के हक में हदीसें बयान की, फजाइल बयान किए, उनको उनका इकराम किया, उनकी तकरीम की, उनको हदाया से, तहाइफ से, वज़ाइफ से नवाजा। ये सब सही हदीस से साबित है, जिसमें किसी को कलाम नहीं है। वो चीजें ये बंदा जो मुस्बत चीजें हैं, सही चीजें हैं और सबके यहाँ मुसल्लम है, उसको नहीं पेश कर रहा। जो मुख्तलिफ चीजें हैं जो साबित भी नहीं है, उसको इस बंदे ने इस वीडियो में पेश करने की कोशिश की, जिसकी मैंने वजाहत की। कौन सा इंतशार हो गया आलम इस्लाम में? बता, यजीद के खलीफा बनने से कौन सा इंतशार? कहां खून खराबा हुआ, कहां कत्लो गारत हुई, कहां किसको? कोई इंतशार नहीं हुआ, झूठ बोल रहा है, कहीं पर कोई इंतशार नहीं हुआ। इसीलिए हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैत करने के लिए भी तैयार थे, क्योंकि कोई इंतशार नहीं था। ये इंतशार बर्पा करना चाहते थे, कुफा वाले। इंतशार बर्पा नहीं था, ये बर्पा करना चाहते थे, और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनका साथ नहीं दिया। इसलिए इन लोगों ने हुसैन रज़ियल्लाहु को शहीद कर दिया। आगे बढ़ते हैं। वो कह रहे थे कि आप अच्छे वारिस से रसूल हैं कि दीन का जनाजा निकाला जा रहा है, आपका भाई सुलह करके। दीन का, जरा फिर से सुनिएगा, दीन का जनाजा निकाला जा रहा है। और इसके बाद जो मैं बार बार कहता हूं ना कि ये लोग हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कितना बुग़्ज़ रखते हैं, सुनिएगा इसके ज़बानी। ये जो सारे लोगों नौजवानों को बेवकूफ बना के रखा ना कि अहले हदीस अहले बैत की इज्जत नहीं करते, एहतराम नहीं करते, अभी देखिएगा क्या बोलता है हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में। कि दीन का जनाजा निकाला जा रहा है, आपका भाई सुलह करके जो है वो साइड पे हो गया, आप भी खामोश हैं। सुना आपने? अस्तगफिरुल्लाह, आपका भाई सुलह करके साइड पे हो गया। कौन, किसके बारे में ये बदतमीज बात कर रहा है? ये अहले हदीस देवबंदी बरेलवी के बारे में बात कर रहा है। ये हुसैन के बड़े भाई हसन रज़ियल्लाहु अन्हुमा के बारे में बात कर रहा है। इसकी जबान देखें, इसकी लैंग्वेज देखें कि वो भाई सुलह करके साइड हो गया। हाँ, यानी कुछ नहीं कर पाया हसन, अब आप करें। ये इज्जत है इनके दिलों में, बदमाशों के दिलों में हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हम पूछते हैं कि हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या अली के बेटे नहीं थे? हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या फातिमा के बेटे नहीं थे? हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आले अली में सबसे, यानी अली रज़ियल्लाहु की औलाद में, अली और फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हुमा की औलाद में सबसे सीनियर, सबसे बड़े, उम्र के लिहाज से भी, इल्म के लिहाज से भी, फजीलत के लिहाज से भी, नबी के साथ सोहबत के लिहाज से भी, कारनामों के लिहाज से भी, हर एतबार से हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बड़े हैं। लेकिन ये बदमाश नाम कैसे ले रहा है, यानी किस लहजे में बात कर रहा है, इससे पता चलता है कि इनके दिलों में कितना बुग़्ज़ छुपा हुआ है। ये अपने आप को जो है टाइटल लगाते कि हम अहले बैत से मोहब्बत करने वाले हैं। ये मोहब्बत करने वाले अहले बैत से?
حسن رضی اللہ تعالیٰ جب سے حسن رضی اللہ تعالیٰ نے صلح کی ہے تب سے ان کے خلاف یہ لوگ بکواس کیے جا رہے ہیں. ان کی زندگی میں ان کو معاذ اللہ مذل المومنین کہا, ان کی زندگی میں ان کو الٹا سیدھا کہا, تانے مارے, خنجر مارا, زہر دیا, سب کچھ کیا ان کے ساتھ, اور آج بھی یہ لوگ حسن رضی اللہ تعالیٰ کو بخشنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ حسین کے نام سے پوری امت کو بیوقوف بنا رہے ہیں, اور حسین کے بڑے بھائی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے یہ احترام ہے اس کے دل میں. ذرا پھر سے سنیے بندہ کیا کہتا ہے. جا رہا ہے آپ کا بھائی صلح کر کے جو ہے وہ سائڈ پہ ہو گیا, آپ بھی خاموش ہیں. کربلا کے ہاں, بڑا بھائی صلح کر کے سائڈ ہو گیا, آپ بھی خاموش ہیں. ہاں, یعنی بڑے بھائی نے غلطی کی اور آپ بھی وہی کر رہے ہیں, یہ کہنا چاہتا بندہ. وہ صلح ہے جس کو اللہ کے نبی نے کس انداز سے ذکر کیا بتائیے. یہ بندہ اس صلح کا کس انداز سے, بات صرف حسن تک نہیں جاتی ہے, یہ بات اللہ کے رسول تک جاتی ہے. یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس بیٹے کو حسن کو اٹھایا اور کہا ان ابنی ھذا سید, میرا یہ بیٹا سردار ہے اور یہ بیٹا مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں میں صلح کرا دے گا. یعنی اس صلح کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند کر رہے ہیں. اللہ کے نبی کی پسند وحی کے مطابق ہے, آپ کا پسند کرنا کوئی معمولی بات نہیں. اللہ کے رسول اس وحی کو اتنی اہمیت جان رہے ہیں, اور اس وحی کی جب اس اللہ کے نبی کی پیشین گوئی کے مطابق یہ بات پوری ہوئی تو اللہ کے رسول کے معجزات میں, دلائل النبوہ میں اس کا ذکر ہوتا ہے. حسن رضی اللہ کی اس صلح کو پوری امت نے سراہا ہے سوائے خوارج کے. تو یہ بندہ حسن رضی اللہ کی اس صلح کو جس کو اللہ کے رسول نے پسند کیا اور منبر پر کھڑے ہو کے اس کا اعلان کیا, اتنی بڑی فضیلت بیان کی, یہ بندہ اس صلح کا تذکرہ کن الفاظ میں کرتا, ذرا ایک بار پھر سے سنیے, پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. جو ہے وہ سائڈ پہ ہو گیا, آپ بھی خاموش ہیں. کربلا کے اسباب آپ دیکھیں, میں نے ایک ایک چیز کھول کے بیان کی ہے. تو یہ اسباب ہے, یعنی حسن جو ہے کربلا کے اسباب, یعنی اس کو لے جا کے جوڑ رہا ہے علی رضی اللہ کی خلافت سے, اور بیچ میں چونکہ اس کے لیے بڑی مشکل پیش آ رہی ہے کہ حسن رضی اللہ نے تو صلح کر لیا تھا, اس لیے حسن رضی اللہ کا تذکرہ بھی کتنے جو ہے بے ادبی سے اور کتنے مطلب چھوٹے الفاظ میں حسن رضی اللہ کا ذکر کیا اس نے. کربلا تو ایک اینڈ ریزلٹ ہے, ٹھیک ہے, سٹارٹ وہاں سے ہوا ہے جس دن آپ نے سیدنا علی کو خلیفہ نہیں مانا. اور نہ وہ جو کچھ سٹارٹ ہوا وہ قتل عثمان سے سٹارٹ ہوا ہے, نہیں یہاں سے نہیں شروع ہوا ہے. عثمان رضی اللہ کی شہادت سے شروع ہوا ہے. یہ تمہارے ڈوگی جاننا مالک اشتر, یہ تمہارے ڈوگی جان نے شروع کیا ہے سب کچھ, ان کو بچا رہے ہو. یہ لوگ اپنے ڈوگی جان کو بچا رہے ہیں, تمہارے ڈوگی جان کے کرتوت ہے, تمہارے ڈوگی جان کی وجہ سے اہل جمل, یہ جنگ جمل رجلٹ ہے تمہارے ڈوگی جان کی بدماشی کا, یہ صفین رجلٹ ہے تمہارے ڈوگی جان کی بدماشی کا. اس کے بعد تو صلح ہو گئی تھی, اس کے بعد کچھ نہیں فتنہ فساد ہو رہا تھا. فتنہ فساد کوفیوں نے شروع کیا, وہ اینڈ نہیں ہے, وہ شروعات ہے. جو کچھ شروع ہوا تھا تمہارے ڈوگی جان نے جو شروع کیا تھا, حسن رضی اللہ تعالیٰ نے سب کچھ ختم کر دیا تھا, لیکن پھر دوبارہ اہل کوفہ نے اس کو شروع کیا. وہاں سے یعنی اس شخص کو جو تینوں خلفاء کے ساتھ پوری کمٹمنٹ کے ساتھ چلتا رہا, جب اس کی باری آئی تو رون ڈال دی. یہ ادھر سے کام خراب ہوا ہے. بھائی کس نے رون ڈال دی؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تو سب کھڑے, سارے صحابہ کرام کھڑے ہیں, سارے صحابہ کرام ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں. علی رضی اللہ سے کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے, لیکن یہ ساری بدماشی تمہارے ڈوگی جاننے کی, ان کا نام کیوں نہیں لیتے؟ یہ مالک اشتر ہے, اس نے جا کے عثمان رضی اللہ کو شہید کیا. یہ مالک اشتر, اس نے جا کے علی رضی اللہ تعالیٰ کو کتنا پریشان کیا, اس بدماش نے کتنا پریشان کیا. بلکہ جب بصرہ کا حاکم بنایا, عبداللہ مصنف ابن ابی شیبہ کی صحیح روایت ہے, جب علی رضی اللہ تعالیٰ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بصرہ کا حاکم بنا دیا, تو یہ بدماش مالک اشتر کیا کہتا ہے کہ اگر یہی سب کرنا تھا تو علامہ قتلنا ھذا شیخ, اس بڈھے یعنی عثمان بن عفان جنہوں کو معاذ اللہ ان کو ہم نے کیوں مارا. یہ کہہ رہا مالک اشتر کہ یہی سب کرنا تھا تو ہم نے کیوں مارا, اب یہی علی بھی یہی کر رہے ہیں. تو اس نے اشارہ دیا کہ اب علی رضی اللہ کے ساتھ بھی وہی کرنا ہے جو عثمان کے ساتھ کرنا ہے. یہ بدماش ہے نا. اس کے بعد میں وہ امیر معاویہ رضی اللہ کے ساتھ ملنے کا پلان بنا رہا ہے. بتائیے, پارٹی بدلنے کی بات کر رہی ہے. مالک اشتر جب دیکھا کہ ہمیں حکومت نہیں مل رہی ہے تو اس نے پلان کیا کہ معاویہ کے ساتھ مل جاتے ہیں, علی کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. کون علی کا ساتھ چھوڑنے والا, کون علی رضی اللہ کو پریشان کرنے والا؟ یہ مالک اشتر ہے. اس نے علی رضی اللہ کو پریشان کیا, اس نے سارے معاملات خراب کیے. یہ تمہارا ڈوگی جان ہے, یہ سارے کرتوت کا اس کے سارے کرتوت ہے. جو کچھ رزلٹ ہے امت میں اسی تمہارے ڈوگی جان کیے کرائے کا رزلٹ ہے. یہ جو ہے صحابہ کرام
اس کے ذمہ دار نہیں, تمہارے ڈوگی جان ذمہ دار ہے.